رحیم اللہ خان صاحب نے پوچھا ہے کچھ عرصہ پہلے سوشل میڈیا پر ایک ہوا چلی کہ انسانیت بڑا مذہب ہے تاکہ اسلام مخالف قوتوں کو شہ مل سکے، حالانکہ اسلام ہی انسانیت کی معراج خوش اسلوبی سے سمجھانے والا اولین مذہب ہے۔ اب لوگ غریب اور نادار طبقے کی تصاویر اپلوڈ کر کے کہہ رہے ہیں کہ لوگ حج کی مہنگائی کا رونا روتے ہیں اور حج راستے ہی میں پڑا ہوا ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ فرائض اور صدقات کو گڈمڈ کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں، حج ادا کرنا ایک فرض ہے جب آدمی صاحب استطاعت اور کسی کی مدد کرنا صدقہ ہے۔ علماء حضرات سے استدعا ہے کہ لوگوں کی رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں بات یہ آپ نے اپنے اس سوال کے اندر ہی کافی کچھ تبصرہ بھی کر لیا ہے۔ میں اس سلسلے میں کئی دفعہ میڈیا پر مختلف اوقات میں ان موضوعات پر باقاعدہ بات کر چکا ہوں، اور انشاءاللہ کچھ شاید کلپس بھی لوگوں کے پاس موجود ہوں گے، وہ بھی دوبارہ انشاءاللہ درس قرآن پر اور میں اپنے فیس بک پیج پر بھی جاری کر دوں گا۔ لیکن جو اصل بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کچھ تصورات اور کچھ ذہنی نظریات و عقائد وہ ہوتے ہیں جو پلانٹڈ بھی ہوتے ہیں، برآمد شدہ بھی ہوتے ہیں، اور ان کی ایکسپورٹ امپورٹ کی جاتی ہے، یعنی ویسٹ کے تصورات ہم پر لاگو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مثلا ان تصورات میں سے ایک اہم ترین تصور وہ یہ ہے کہ اعمال کو عقائد کی جگہ پہ رکھ لیا جائے، اعمال کو عقائد کے قائم مقام قرار دے دیا جائے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر ایک آدمی ہے، اس کا عقیدہ توحید نہیں ہے، عقیدہ ختم نبوت نہیں ہے، عقیدہ رسالت نہیں ہے، عقیدہ ملائکہ نہیں ہے، تقدیر پر، کتاب اللہ پر، ختم نبوت پر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ، پیغام رسالت پر، توحید پر اگر عقیدہ نہیں ہے تو آج کا ویسٹ ہم پر یہ مزاج تھوپنے کی کوشش کرتا ہے کہ اگر یہ عقائد نہیں ہے تو کچھ حرج کی بات نہیں، لیبارٹریاں تو بنا رہا ہے، یہ دکھی انسانیت کی خدمت تو کر رہا ہے، اور یہ سکول بنا رہا ہے، یہ پانی کا انتظام کر رہا ہے، یہ سڑکیں بنا رہا ہے، یہ لوگوں کو راشن دے رہا ہے، یہ لوگوں کو دوائیاں، علاج، میڈیسن، ہاسپیٹل فراہم کر رہا ہے، چونکہ یہ عمارتیں بنا رہا ہے، تعمیرات کر رہا ہے، لہٰذا اس آدمی کو نجات دہندہ سمجھا جائے، اس آدمی کو نجات شدہ سمجھا جائے، اور اس آدمی کو قابل عزت اور قابل فخر قرار دیا جائے، اور نجات کے لیے اس آدمی کے ان اعمال کو کافی سمجھا جائے، جبکہ یہ قرآن کریم اور احادیث تجربہ کے بالکل اگینسٹ عقیدہ ہے، بالکل خلاف اسلام عقیدہ ہے۔ قرآن کریم جا بجا عقیدہ توحید کی دعوت دے رہا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا جس کو چاہے گا۔ اللہ رب العزت قدم قدم پر عقیدہ توحید، وحدت خداوندی، اللہ کے وحدہ لا شریک لہ ہونے کا، اللہ کے سب سے بڑا ہونے کا، اللہ کے معبود حقیقی ہونے کا بار بار دعوتی اعلان کیوں کر رہا ہے؟ اگر صرف اور صرف اعمال ہی نجات کے لیے کافی ہوتے تو پھر قرآن کریم کا مرکزی مفہوم ہی سارے کا سارا ضائع اور رائے گاں ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان نہیں لاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین تسلیم نہیں کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر نہیں مانتا، تو اس کی نجات نہیں ہو سکتی ہے، وہ چاہے کتنے بڑے سے بڑے اچھے سے اچھے کام کر لے۔ ابو جہل نے کعبے کی تعمیر، کعبے کی آبادی اور کعبے کے طواف اور کعبے کے اندر آنے والے زائرین، معتمرین اور حجاج کو پانی پلانے کی خدمات انجام دی، کیا اس کی نجات ہو گئی؟ کیا وہ نجات شدہ ہے؟ تو آج یعنی جو کعبے کو آباد کرنے کے باوجود بھی نجات نہیں پا سکا، تو کیا کوئی دوسرا آدمی ہسپتال کی تعمیر کر کے نجات پا سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو ناقابل ازالہ، ناقابل تلافی، فرض، لازم، واجب قسم کے جو امور ہیں ان کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ، اب بتائیے اس کے اندر جب کہا گیا لا الہ الا اللہ تو اس میں لیبارٹریاں بنانے، اسکول بنانے، اس کے اندر تعمیرات، سڑکیں بنانے کا تو تذکرہ نہیں ہے، اس کے اندر تو عقیدہ توحید کا تذکرہ ہے، محمد الرسول اللہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ ہے۔ یہ بنیادی عقائد ہے،
ان عقائد کی جگہ پر اعمال اور اخلاق کو نہیں لایا جا سکتا۔ ایک نظریہ اس وقت یہ تھوپا جاتا ہے۔ دوسرا نظریہ جس کو تھوپنے کی کوشش کی جاتی ہے وہ ہے جس کا آپ نے یہاں پر تذکرہ کیا، ہمارے علاقے، ہمارے ملک، ہمارے سماج اور سوسائٹی کے اندر بھی ایسے بے شمار سیکولرز اور لبرلز افراد موجود ہیں جن کی صبح شام کوشش کیا ہوتی ہے کہ وہ عبادات کو کمتر سے کمتر ثابت کرے، عبادات کو حقیر سے حقیر ثابت کرے اور عبادات کے درجے کو کم کرے۔ مثلا کبھی وہ کہیں گے ارے بھائی یہ جانوروں کا خون بہاتے ہو قربانی کے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ تم جا کر کے وہاں حج کرتے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھو یہ بچی کی تصویر ہے، یہ بچی تو روڈ پر بھیک مانگتے مانگتے گر پڑی، اس کو روٹی کھلاؤ۔ ارے بھائی اس کو روٹی کھلانا، مریض کا علاج کرنا، ننگے کو کپڑا پہنانا، بھوکے کو کھانا کھلانا کس نے کہا ہے کہ یہ نیکی کا کام نہیں ہے؟ یقیناً یہ نیکی کا کام ہے۔ اور تم کیا اس کی ترغیب دو گے جو قرآن کریم ترغیب دے رہا ہے اور جا بجا دے رہا ہے؟ انسانیت، ہیومنٹی فرسٹ اگر کسی نے سمجھایا ہے تو وہ بھی ہمیں اسلام نے سمجھایا ہے۔ انسان کی عظمت اگر کسی نے سمجھائی ہے قرآن نے سمجھائی ہے۔ چنانچہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ پڑھیے ذرا اس آیت کو، اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ بنی آدم کو ہم نے اکرام دیا ہے۔ بنی آدم، بنی آدم، ہیومنٹی، انسانیت، انسان۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، اور آگے کیا فرما رہے ہیں؟ تم تو کہتے ہو نا اس کی مدد کر لو، یہ کر لو۔ ارے قرآن کے ان الفاظ پر غور کرو، قرآن اگلے جملے میں کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے خشکی اور تری میں، بر و بحر کے اندر ہم نے اس کو ایک اونچا مقام دیا۔ اور آگے کیا ہے؟ آگے اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تسخیر کائنات اور یہ جو دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں یہ تو میں نے انسان کے لیے بنائی ہیں۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، میں رازق ہوں، میں ان کو رزق دیتا ہوں طیبات، پاکیزہ۔ میں نے ان کے لیے مختلف قسم کے پھلوں کو، پھولوں کو، ذائقوں کو، کلرز کو، غذاؤں کو، خوراکوں کو، مختلف نباتات کو، یہ میں نے سارے کے سارے انسان کے لیے پیدا کیے۔ یہ سب انسان کے لیے میں نے پیدا کر کے رکھے۔ یہ انسانیت کے درجے کو اللہ تعالیٰ بڑھا رہے ہیں۔ اور آگے کیا؟ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، بے شمار اپنی مخلوقات میں سے ہم نے انسان کو فضیلت عطا کی ہے۔ قرآن کریم جا بجا رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، اور کیا آ رہا ہے؟ انسان، یا ایھا الانسان، انسان انسان کہہ کر کے قرآن جا بجا انسانوں کو پکار رہا ہے۔ یہ انسان کو مقام دیا جا رہا ہے۔ اور قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو خوبصورت سانچے کے اندر ڈھالا ہے، ایک خوبصورت شکل دی ہے۔ اور ہم نے انسان کو کیا کام کیا ہے؟ تخلیق کے بعد ان السمع والبصر والفؤاد، اللہ تعالیٰ انسان کے کانوں کو بیان کر رہا ہے، انسان کی قوت سماعت اور قوت بصیرت و بصارت کو بیان کر رہا ہے، انسان کے دل کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، انسان کے دماغ کو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہارے نفسوں وجودوں کے اندر خدا کی نشانیاں کیا تمہیں نظر نہیں آتا؟ یہ انسانی باڈیز کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، انسانی وجودوں کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ تو ان تمام آیات کو، ابھی تو میں احادیث کی طرف آیا ہی نہیں ہوں، یہ صرف آیات ہیں، ذرا بتائیے ان آیات کے اندر کیا بتایا جا رہا ہے؟ انسانیت کی عظمت، انسان کے اشرف المخلوق ہونا، انسان کی بڑھوتری، انسان کی عزت، انسان کا وقار، انسان کا اکرام، انسان کا احترام، یہ جا بجا قرآن کریم بیان کر رہا ہے۔ اس لیے ہمیں کوئی نہ سمجھائے انسانیت، ہمیں سمجھانے کے لیے کوئی آج کے دور کا ویسٹرن مفکر نہ آئے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں بے شمار اس کی اچھی باتوں کی ہم تائید کریں گے، لیکن یہ کہنا کہ جناب یہ آ کر کے ہمیں درس انسانیت دیں گے، تو ہمیں درس انسانیت قرآن کریم نے دے دیا ہے، ہمیں درس انسانیت محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کر لیا ہے اور جا بجا عطا کیا ہے۔
اسلام امن کا، سلامتی کا، عافیت کا راستہ ہے، روشن دین ہے، ایک ایسا خوبصورت دستور حیات ہے جس میں دوسرے انسان کے لیے سلیقہ مندی، احترام، اکرام اور دوسرے انسان کے لیے ہر لمحے پیار کا، محبت کا، اخلاق کا، تواضع کا، عاجزی کا، انسانیت کا سبق ہی سبق ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ کہا گیا ہے کہ تم کو اگر کوئی دوسرا انسان ملتا ہے ان تلقى اخاك بوجه طلق، تم ایک مصنوعی مسکراہٹ اگر اپنے چہرے پر لا سکتے ہو تو مسکراہٹ سجا کر اگلے آدمی سے تم کو ملنا چاہیے۔ تم راستہ چلتے ہو تو اماطۃ الاذى عن الطریق صدقہ، کسی انسان کو ٹھوکر نہ لگ جائے، تم اس غذا، اس جو رکاوٹ ہے، جو کانٹا ہے، جو خس و خاشاک ہے، جو پتھر ہے، جو رکاوٹ اور مانے، اس کو ہٹاؤ، یہ صدقہ ہے تمہارے لیے۔ تم نے انسانیت کے چلنے کا راستہ آسان بنایا ہے۔ قرآن کریم، احادیث تجربہ جا بجا ہمیں یہ درس انسانیت سکھا رہا ہے۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انسانیت کے احترام کا خود قرآن اور حدیث نے درس دیا، اور دوسرے نمبر پر ہمارے کئی سیکولر اور لبرل کی ساری تان آ کر ٹوٹتی ہے عبادات پر۔ بہت خوشنما قسم کے نعرے اور بڑی ایسی ایموشنل قسم کی تصاویر اور ان پکچرز کو سامنے لا کر، دیکھو یہ بیچاری بڑھیا ہے، لوگ حج کرنے جا رہے ہیں، اس بڑھیا کی مدد کرو۔ ارے بھئی یہ کیا بات ہو گئی؟ حج کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ وہ ایک فریضہ ہے اور وہ اللہ رب العزت کی ایک عبادت ہے، اور وہ اللہ رب العزت کے ساتھ انسان کے تعلق کا ایک مظہر ہے۔ یہ ایسا ہی ہے تم اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کرو، اس بوڑھی کی مدد کرو۔ ارے بھئی یہ کیا بات ہو گئی؟ تم اللہ تعالیٰ سے گویا کہ باتیں کرتے ہو، رات کو تہجد پڑھتے ہو۔ نہیں تہجد نہ پڑھو، تم یہ کام کرو کہ یہ جو مریض ہے، یہ جو فقیر ہے، یہ جو بیوہ ہے، اس کی مدد کرو۔ ارے بیوہ کو مدد کرنا یہ خود قرآن نے ہمیں جا بجا سکھایا ہے۔ صدقہ کے اوپر سینکڑوں احادیث، ہزاروں احادیث، سینکڑوں آیات قرآنیہ موجود ہیں۔ اس لیے ان کو نہ تو گڑبڑ کیا جائے اور نہ ہی اپنی پوری کی پوری کمان کی تان آ کر کے عبادات پر آپ توڑیں۔ اور دراصل یہ پیچھے ایک سازش ہے، اور وہ سازش میں آپ کو بتا چکا ہوں وہ کیا ہے۔ عبادات کے درجے کو کمتر کیا جائے، عبادات کی ویلیو ختم کر دی جائے، اور عبادات اور اقدار کی جو عزت اور توقیر انسانوں، مسلمانوں کے دل دماغوں کے اندر ہے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ اچھا، عجیب و غریب ہے، عجیب و غریب، حیران کن بات ہے، کسی غریب کی پکچر، کسی فقیر کا ذہن، دل دماغ، اور کسی مریض کی بیماری اور اس کے دوائی کے لیے علاج کا اشتہار تو ضرور لگائیں گے، لیکن یہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ یہ جو تم ہوٹلنگ کرتے ہو، ان ہوٹلنگ کو چھوڑ کر اس کے پیسے یہاں پہ خرچ کرو۔ حج کے اوپر ان کی کمان ضرور ٹوٹے گی۔ یہ جو تم اعلیٰ درجے کی شادی بیاہ اور یہ جو تم شادی حالوں میں صبح شام اسراف اور فضول خرچی کے بھیانک اور اندوہناک مناظر انسانیت کے سامنے دکھاتے رہتے ہو، ان شادیوں کو کنڈیم کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ قربانی نہ کرو، اور یہ جو آئے دن تم عیش و عشرت، اچھا، اور یہ جو بولنے والے ہمارے سیکولر احباب ہیں، جتنے بھی یہ ساری کی ساری پوسٹیں لگانے والے ہمارے لبرل احباب ہیں، ذرا ان سے پوچھئے کہ آپ صرف اور صرف اپنی ضرورت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں؟ آپ کیا کبھی ایک سے زیادہ سالن نہیں استعمال کرتے؟ کیا آپ اپنے گھر کے اندر، کیا ضرورت ہے آپ نے اپنے گھر کے اندر قالین لگائے ہوئے ہیں، غالیچے ہیں، گملے ہیں، پودے ہیں، صوفہ سیٹ ہے؟ کیوں یہ کیوں لگایا ہوا ہے؟ ہٹاؤ ان کو، ان کے پیسے غریب کے اوپر جا کر کے خرچ کرو۔ ہوٹل میں آپ کھانا کھانے کیوں جاتے ہیں؟ کیا ضرورت پڑی ہے اعلیٰ درجے کے کھانے کھانے کی، شاندار قسم کے، عمدہ لذیذ قسم کے کھانے کھانے کی؟ ڈیلیشیس فوڈ آپ کے سامنے پڑے ہوتے ہیں، کیوں بھائی؟ آپ صرف اور صرف روٹی کا ایک ٹکڑا کھاؤ اور تھوڑا بہت سالن کھاؤ بس، کیونکہ زندہ تو آپ اس طرح بھی رہ سکتے ہیں۔ تو آپ ایک کام کریں، یہ کام کریں، اس کے علاوہ جتنے پیسے ہیں وہ جا کر کے غریبوں پہ خرچ کریں۔ یہ جو شادی بیاہ اور آپ کے گھر کے گیراج کے اندر کاریں کھڑی ہیں اور یہ جو شاندار قسم کی لگژری قسم کی سواریاں کھڑی ہیں، کیوں ہیں یہ؟ تو آپ تو پیدل بھی جا سکتے ہیں، اور اگر آپ کو کہیں جانا ہے تو سواری چاہیے، ٹھیک ہے، آپ موٹر سائیکل پر بھی جا سکتے ہیں۔ اچھا، اگر کار ہی چاہیے تو آپ ایک بہت چھوٹی معمولی قسم کی کار بھی تو رکھ سکتے ہیں۔ اعلیٰ درجے کی کار، مہنگی والی کار رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہ کاروں پر بات کی جائے گی، نہ گاڑیوں پہ بات کی جائے گی، نہ فضول خرچی کے کپڑوں پر بات کی جائے گی، نہ صوفہ سیٹ پر بات کی جائے گی، نہ کراکری کے ساز و سامان پر بات کی جائے گی، نہ ہوٹلنگ پر بات کی جائے گی، نہ دنیا بھر میں پکنک منانے کے لیے جو کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے نہ اس کے اوپر بات کی جائے گی۔
جو कमान टूटेगी वो दरअसल सारी की सारी कमान किस बात पर टूटेगी? हज के ऊपर। उम्रा करने की क्या जरूरत है जनाब? हज करने की क्या जरूरत है? आपको हज और उम्रे से हट करके आपको गरीब की मदद करनी चाहिए। आप ये काम क्यों करते हैं कि जा करके कुर्बानी का जानवर खरीद कर आ जाते हैं और कुर्बानी के जानवर को आप ज़बह करते हैं? गोया के हज की छुट्टी की जाए, कुर्बानी की छुट्टी की जाए, गोया के आप, अच्छा ये फिर सिलसिला यहां तक नहीं रहेगा, बिल्कुल यहां तक सिलसिला नहीं रहेगा कि सिर्फ और सिर्फ आपने हज को कंडेम कर दिया, उम्रे को कंडेम किया, या आपने सिर्फ और सिर्फ कुर्बानी को कंडेम किया, बल्कि सिलसिला आगे चलेगा। वो इस तरह कि मैंने कुछ मुफक्किरीन की ऐसी भी तहरीरें पढ़ी हैं जो ये कहते हैं कि अरे भाई ये जो 5 नमाजें हम पढ़ते हैं ना, तो इन नमाजों की जरूरत नहीं है, मैं तो इसकी जगह पर गरीबों की मदद करता हूं। अच्छा भी कैसे? वो इस तरह के भाई मुझे वजू करना पड़ता है, मुझे अपनी फैक्ट्री, दुकान, कारखाने, शॉप को बंद करना पड़ता है, तो मैं उसको बंद करता हूं और फिर ताला लगाता हूं, वजू करता हूं, मस्जिद में जाता हूं, आता हूं, जाता हूं, और उस पर इतना टाइम खर्च होता है, तो मैं इस पूरे टाइम को इसी तरह सर्व करूंगा कि मैं अपनी फैक्ट्री, कारखाने, दुकान के अंदर बैठा रहूंगा, और जो इस दौरान में जितनी आमदनी होगी वो मैं गरीबों पे खर्च करूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? पहले हज की छुट्टी, फिर कुर्बानी की छुट्टी, उम्रे की छुट्टी, अब इसके बाद नमाज की छुट्टी। तो ये बोलो ना कि दीन इस्लाम को देश निकाला देना चाहते हैं, इस्लाम से बरगश्ता करना चाहते हैं, ईमान से फारे करना चाहते हैं, तो ये खुशनुमा नारे क्यों पेश करते हो? यूं बोलो ना कि मुर्ताद हो जाओ, नौजुबिल्लाह, यूं बोलो कि इस्लाम को छोड़ दो। असल बात यही है, यूं बोलो कि दीन को छोड़ दो। इसलिए कि फिर तो, अच्छा जब ये तो मैंने बात की फराइज की, जब ये फराइज की छुट्टी होगी तो तहज्जुद की बात कौन कर सकता है? फिर नफल नमाजों की बात कहां से आएगी? जब आपने फर्ज नमाजों की छुट्टी कर दी तो तिलावत, जिक्र, मुहासबा, नफली नमाजें, जिक्र और तिलावत, ये तो सारा कुछ खत्म हो गया। तो दरअसल बुनियादी बात यह है कि इस्लाम को देश निकाला देना चाहते हैं, लेकिन होता यह इस्लाम से बरगश्ता हो जाओ, ये साफ साफ जुबान से कहना जरा मुश्किल मालूम होता है, लोग दुश्मनी पर उतर आएंगे, लिहाजा उसका तरीका ये इख्तियार किया गया है। वो गालिबन कुदरतुल्लाह शिहाब ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि दरअसल ये जो मौलवी को गाली दी जाती है, इनके दिल के अंदर की बात यह है कि ये इस्लाम और ईमान और शरीयत को गाली देना चाहते हैं, लेकिन इस्लाम को गाली दे नहीं सकते, इसलिए कि अगर वो मुसलमान मुआशरे में, और ज़ाहिर है कि इस्लाम को नौजुबिल्लाह गाली देंगे तो तिक्का बोटी एक हो जाएगी और वो बच नहीं सकेंगे। तो अब वो जो भड़ास इस्लाम और शरीयत पर निकालना चाहते थे वो मौलवी के ऊपर निकाली जाती है, ये तरीक़ाकार इख्तियार किया गया है। लेकिन हम ये कहते हैं अरे भाई तुम मौलवी को बुरा भला कहते हो, तो मौलवियों का फ़िरका तो वैसे ही मलामती फ़िरका है, और बुरा भला हमें कहते हो 1000 बार कहो, लेकिन खुदारा ईमान के बुनियादी अरकान, इस्लाम और शरीयत पर समझौता मत करो, ना अपना ईमान खराब करो, ना कौम का और उम्मत का ईमान बिगाड़ो। इस चीज के ऊपर जो बुनियादी नजरियात और अकायद हैं, कम अज कम इनके ऊपर समझौता करने से बाज आ जाओ। www.darsequran.com